یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے، اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ، جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی
رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, ایسا تو نہیں کہا تھا, لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے, یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے.